ہندوستان میں قادیانیوں کی تعداد 8,000 سے 15,000 کے درمیان ہے. حالانکہ انہیں وہاں تو کوئی ڈر نہیں ہے نا, وہ تو کھل کے لکھ سکتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے وہاں پر کوئی 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں انڈیا میں. انڈیا میں قادیانیوں کے 7 یا 8 ٹیمپل ہیں, مسجدیں جنہیں آپ کہتے ہیں. بہائیوں کی 500 سے زیادہ عبادت گاہیں ہیں وہاں پر. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں سہیل صاحب. ہاں جی. یہ جو ہے نا, یہ آپ کا جو امپریشن ہے نا, آپ نے قادیانیوں کی باتیں سن کر لگایا ہے. وہ بہت جھوٹا سا ایک غلط سا امپریشن آپ کو دیتے ہیں. کہنے کو تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. لاہور آپ جانتے ہیں, وہ مطلب فتوے فضول قسم کے لگا دیتے ہیں, حالانکہ وہ ہاں تو لاہور میں شاہ گڑھی کو تو آپ جانتے ہوں گے. وہاں پر ان کا سب سے بڑی مسجد ہے جس کو دارالذکر کہتے ہیں یہ لوگ, جہاں پر وہ 70 آدمی جو مارے گئے تھے ماڈل ٹاؤن کے, وہاں پر بھی اس حملے میں بیک وقت وہ ان کا ٹیمپل انوالو تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 20 برس پہلے وہاں پر میں نے ایک دن جمعے کے دن انہیں دیکھا تو باہر سڑک تک قادیانی تھے. تو مجھے ایک امپریشن ہوا کہ یہ ان کی تعداد تو, اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ایک ٹیمپل کے مقابلے میں مسلمانوں کے 1,000 مساجد ہیں اس ایریا میں. جو آپ ایریا کہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہے, اور وہاں سے آگے آپ جائیں, وہ مجھے تو جگہوں کے نام بھی بھول گئے ہوئے ہیں. جب سٹی کی طرف جائیں وابڈا ہاؤس کی طرف, تو یہ جو ایریا آپ 10 اسکوائر میل کا ایریا آتا ہے اس میں ان کا ایک ہی ٹیمپل ہے یہ, لیکن مسلمانوں کی 1,000 سے زیادہ مساجد ہیں اس 10 میل کے ایریا میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے نا وہ 22 کروڑ ہے. اور دوسرا میں آپ کو ثبوت یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں سیال صاحب؟ یہ سیال صاحب یہاں پاکستان میں. آپ پاکستان میں ہیں سیال صاحب؟ جی جی جناب. اچھا, تو خیر پاکستان میں تو پھر آپ جا کر دیکھ لیں, اگر آپ اسی ایریا سے اتنا واقف ہیں تو آپ کو اب وہاں پر 3 قطاریں بھی پوری نظر نہیں آئیں گی جمعے والے دن. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی ایک وجہ ہے, پاکستان میں 70% قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں, اور ہزاروں ہزار کی تعداد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. حالت یہ ہے کہ ان کا چناب نگر جو ہے, وہاں پر رہنے والی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو اصل میں مسلمان ہو چکی ہیں, لیکن وہ گھر دیکھ رہے ہیں کہیں اور, کیونکہ ان کا اتنا حکم تو اب نہیں چلتا. ایک زمانے میں تو یہ حکمران تھے اس چھوٹے سے قصبے کے, لیکن اب بھی ان کی پرابلم یہ ہے ان فیملی کے ساتھ کہ جتنے بھی گھر ہیں نا چناب نگر کے, ان کی اصل رجسٹری جو ہے صدر انجمن احمدیہ کے نام. انہوں نے سب لیٹ, یعنی اگر آپ اپنی زمین اپنے نام رکھیں اور کسی کو بیچ دیں لیز کے طور پر, تو اس لیے وہاں گھر کے مالک بھی گھروں کے مالک نہیں ہیں. تو آپ کو یہ جو امپریشن ہے کہ 3 لاکھ کراچی میں ہوں گے, میرے بھائی بہت غلط امپریشن ہے. اگر آپ 1 لاکھ بھی نکال دیں تو میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی کمال کی بات ہوگی. کراچی میں تو اگر آپ 10,000 پورے کر دیں تو مجھے بہت حیرت ہوگی اس بات پر. یہ جو ہے نا جو بتاتے ہیں قادیانی, آپ ان کی باتیں بالکل ویریفائی کیا کریں, بلکہ ان کی بات کو ماننے سے پہلے آپ اس بات کی تصدیق کر لیا کریں کہ جو یہ کہتے ہیں بات وہی ہے. تو ان کی پوری دنیا میں ان کو آپ میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتا ہوں. میں تو ثبوت سے بات کرتا ہوں جی, میں ہر بات کا ثبوت پیش کرنے کو تیار ہوں. ان کے ہاں ایک محکمہ ہے قادیانیوں کے ہاں, سیال صاحب, سہیل صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قادیانیوں کے ہاں ایک محکمہ ہے. سہیل صاحب آپ پاکستان میں ہیں نا؟ امریکہ میں. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں؟ جی جی. اچھا, آپ کس اسٹیٹ میں؟ میں بھی وہاں رہتا تھا. کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں آپ؟ تو ابھی آپ کہاں رہتے ہو؟
अभी मैं इंग्लैंड में हूँ, लंदन में जी, मैं लंदन के अमेरिका में करीब ही। हूँ जी। मैं ज़रा इज्तनाब कर रहा हूँ मज़ीद बताने से, हाँ ना लेकिन ना ना ठीक है, आप नहीं बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इनकी जो अमीर है ना, पहले वो न्यूयॉर्क में रहते थे, उनका नाम एम अहमद था, मियाँ मुनव्वर अहमद उनका नाम था। ये मैं एक भाई ने कोई रिक्वेस्ट किया है, मैं उन्हें उठा लूँ, तो आप बिल्कुल ना बताएं जी। ये देखें शाहिद साहब आ गए, तो इनके ये मॉडरेटर हैं हमारे, तो ये सबके साथ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, क्या हाल है? मुझे डॉक्टर लो जी, साहब मैं कुर्सी अपनी लाइफ संभालो, पे कौन बैठा आ हुआ रहा है था। कौन जा रहा है। ठीक हो गया, तो मैं अपनी लाइफ पे सुहेल बैठा साहब, हुआ मैं था। आपको यूनाइटेड स्टेट्स की बात बता दूं। यहाँ पर इनका जब मियाँ मुनव्वर अहमद थे ना, एम अहमद, जो पाकिस्तान के वजीर खजाना भी रहे, और मियाँ वो मुज़फ़्फ़र शख्स अहमद साहब, एक जूनियर मियाँ मुज़फ़्फ़र। डायरेक्टर भी था वर्ल्ड बैंक का, और उसके अलावा भी वो इकोनॉमिक्स में उसका जो है ना मुख्तलिफ जगह पर हाथ था। तो वो अमीर था यूनाइटेड स्टेट्स का, नेशनल अमीर। जब यूनाइटेड स्टेट्स का जलसा सालाना होता है ना, इनके जलसा सालाना में आप समझें कि ये तकरीबन 70 से 80% लोग ना पक्का जाते हैं। आपके यूनाइटेड स्टेट्स में इनके जलसा सालाना एक हाल में होता है जिसमें 1000 आदमी भी नहीं बैठ सकते। आप जानते हैं इस बात। अब इनका सदर जो है ना, इसका बड़ा भाई है मिर्ज़ा मसरूद का, और वो रहता है कैलिफोर्निया में। आप इनके जलसा सालाना पर जाकर देख लें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है। इनकी बड़ी जो जिस जमात, मैं आपको बताऊं, शिकागो में जो इनकी जमात है ना, मैं कहता हूं ईद वाले दिन भी 100 आदमी पूरा नहीं होता था वहां। हालांकि ये कहते हैं शिकागो में हमारी बड़ी जमात है। फिर पेंसिल्वेनिया, एक जो पुराना कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहाँ पर इनका टेंपल जो है ना, वो काफ़ी बड़ा सारा तो नहीं कहना चाहिए, आप समझें कि जैसे उसमें बैठने की जगह, जो उसका हॉल है, बैठने की जगह तो 500-600 लोगों की शायद हो जाए, 400-500 की तो होगी, लेकिन वो कभी भी भरा नहीं होता। वो चौथा हिस्सा भी नहीं इनका भरता। तो आपको मैं एक, अगर आपको इसके बारे में क्यूरोसिटी है, तो मैं आपको कादियानियों के बारे में बता दूं कि इनका एक महकमा है, उसका नाम है तजनीद। तजनीद का महकमा हर मुल्क में इन्होंने खोल रखा है। उसका मरकजी कंप्यूटर जो है वो टेलफोर्ड, जिसका नाम इन्होंने एक वहाँ जगह खरीदी है, 25-26 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर इसने अपना महल तामीर किया है, कोई 40 मिलियन पाउंड लगाकर। आप देखें 40 मिलियन या 48 मिलियन पाउंड कहा जाता है कि इसने खर्च किया अपना महल तामीर करने में। वहाँ महल तो नहीं है, फिर भी वो देखने में घटिया सा एक घर लगता है। तो अगर इनका तजनीद के कंप्यूटर में हर एक आदमी लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊं। कादियानी जब बच्चा पैदा होता है उसको अपनी जमात के साथ पहले रजिस्टर करवाते हैं और हुकूमत के साथ बाद में रजिस्टर करवाते हैं। और ऐसा रजिस्टर नहीं कि जाके बता दिया कि साढ़े घर मुंडा होया है। सुहेल साहब, इस तरह नहीं होता। फॉर्म फिल करना पड़ता है, माँ का नाम, बाप का नाम, कौन सा बच्चा है, पहले कितने बच्चे हैं, हर बच्चे की बार ये सवाल पूछे जाते हैं, तो लिखवा कर आते हैं वहां पर। ये मरकज में जाता है और मरकज में रजिस्टर होता है। ये इनके तजनीद का कंप्यूटर मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां पर इन्होंने एक फ्रॉड कर रखा है। तजनीद कहते हैं नंबरिंग को। जितने भी दुनिया में कादियानी हैं उनको एक क्रेडिट कार्ड साइज का शिनाख्ती कार्ड इशू किया जाता है। उस पर एक खास नंबर इनका लिखा होता है जिसको तजनीद नंबर कहा जाता है, और उसका एक नाम है, इस वक्त जहन से उतर गया मेरे वो नाम, एक खास नंबर नाम कहते हैं उस नंबर को। होना तो ये चाहिए था कि 1 से लेकर 22 करोड़ तक लिख दिया जाता, क्योंकि 22 करोड़ है ना ये कहते हैं। हर मुल्क में, मुल्क छोटा हो, कैमरान में इनकी तादाद 5 है जी, 5, वो भी सियालकोट,
हाफिज आबाद के लोग हैं, ये ना समझें। पूरी दुनिया में 99% कादियानी पंजाबी या पाकिस्तानी हैं। अगर आप समझते हैं कि इंग्लैंड में जहां मैं रहता हूं बहुत सारे अंग्रेज कादियानी हो गए, ना 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 ना, 2-4 मुल्हिद हैं जो अंग्रेज इनके साथ आ जाते हैं, वो भी रेगुलरली नहीं आते, साल में 1-2 बार आपको नजर आएंगे। कोई ऐसा मजाक नहीं, आपको सब पाकिस्तानी मिलेंगे और वो मिलेंगे जिनके बाप दादा गुमराह हुए। तो बात यह है कि इनके तजनीद कंप्यूटर में हर छोटा मुल्क हो तो 1 से लेकर आखिर तक उस मुल्क का नंबर है। अगर मुल्क बड़ा हो और इनके 1000-2000 आदमी एक शहर में हो तो उस शहर की तजनीद को अलग कर देते हैं। जैसे कनाडा में टोरंटो और एक और शख्स है कैलगरी में, एक और जगह है जहां इन्होंने अपना टन, उसकी तजनीद कनाडा की तजनीद से अलग इस तरह है कि उसका नंबर 1, 2, 3 शुरू से शुरू होता है, कनाडा के बाकी शहरों का और पूरे मुल्क का 1, 2, 3 अलग शुरू होता है। ये एक इन्होंने फ्रॉड कर रखा है ताकि दुनिया को पता ना लगे कि इनकी असल तादाद क्या है। तो आप ऐसा करें कि इनके किसी बंदे को कहें कि मेरे भाई मुझे अपना तजनीद का वो कंप्यूटर दिखाओ जिसमें 22 करोड़ लोगों के नाम लिखे हैं, क्योंकि कादियानियों का एक ऐसा जराइम पेशा कल्ट है, इसका एक जो पक्का रूल ये है कि आपने खुद को भी रजिस्टर करवाना है, अपने घर के हर फर्द को रजिस्टर करवाना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है, वरना नतीजा ये निकलेगा कि जब इनकी मीटिंग्स होंगी या आपको इनसे कोई काम पड़ेगा तो ना आपका ये काम करेंगे। वैसे भी ये जालसाज लोग हैं, अपने वो लोग जो इनको रेगुलरली जानने वाले उनका भी काम नहीं करते हैं। मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं। तो आपको किसी ने बहुत गलत खबर दी है कि ये जनाब 3 लाख तो कराची में होंगे, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे 10,000 कराची में गिनकर दिखा दें, मैं मान जाऊंगा, है ही नहीं है ऐसी बात। ये सब झूठ और फ्रॉड है। हाँ जी, और कोई भाई, बहुत सारे लोग आ गए हमारे साथ। आज का मौजू जो है ना इर्तदाद पर है, और एक मुर्तद का नाम तो सुहेल भाई ने लिया था, मुल्ला अब्दुल लतीफ मुर्तद। हाँ जी, मोहम्मद, क्या नाम है आपका? पूरा नाम तो मुझे नजर नहीं आ रहा। जी सही सर, मैं मोहम्मद अकील हूँ। अकील से मोहम्मद अकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप बात करें सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ, जो मर्जी क्वेश्चन करें, आता होगा जवाब तो बताएंगे, हर सवाल का जवाब आता नहीं है। अच्छा, मैंने जो एक हदीस सुनी है जी, तो उसके अंदर है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 के करीब वो आएंगे कज़ाब इस दुनिया में, हाँ, जो तो झूठी हदीस का नबूवत का नंबर दावा मैं बता करें। दें, तिरमिज़ी की हदीस है 2219 और दूसरी हदीस की किताबों में भी है। जी हाँ जी। अच्छा, तो इसके बारे में मैंने पूछना था, कभी आपने क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं और स्टडी करते ना हैं, ना ना, बहुत तो ज्यादा वाला बिल्कुल गलत बात है। तो मैं चूंकि आपने कभी ज्यादा काउंटिंग बोलता की है? रहता हूँ तो आपको वहम हो गया है। हाँ जी, बताएं, क्या कभी सवाल आपने है उसके काउंटिंग बारे में? की है इस बारे में काउंटिंग की है कि कितने आज तक मुर्तद इस दुनिया में आए हैं कज़ाब? हाँ, आपका बात तो अच्छी है। वो हदीस ऐसे है, तिरमिज़ी 2219 है, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना कुल्लुहुम यसअमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब दज्जाल पैदा होंगे, हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं खातिमुन नबिय्यीन हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। यही हदीस आप कह रहे थे ना? हाँ जी। और इसका मैंने ये पूछा है, इसमें एक पॉइंट है कि जी 30 के करीब आएंगे, काउंटिंग जी, है। कभी आपने काउंटिंग की है? क्योंकि आपने हाँ, तारीख इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दज्जाल किसको कहना चाहिए, क्राइटेरिया क्या? अब जैसे अगर मिर्जा कादियानी को आप दज्जाल कहें, वो दज्जाल तो है। दज्जाल का मतलब है झूठा, झूठा क्लेम करने वाला, अगर आपको इल्म नहीं।
दजल करने वाला, दजल कहते हैं फ्रॉड को, धोखे को, धोखा देने वाला, दजल करने वाला, झूठ बोलने वाला, उसको दज्जाल कहते हैं। दज्जाल लफ्ज निकला है दजल से, और दजल के मानी तो सबको आते हैं कि आम जुबान में कहते हैं देखो वो शख्स कितना दजल कर रहा है आपके साथ, यानी झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है आपको। तो ये धोखेबाज तो बहुत सारे हैं। अगर नबूवत का झूठा दावा करना और फिर पागलपन की बिना पर खुदाई के दावे करना, मिर्जे को एक डिस्टिंक्शन है दूसरे दज्जालों से। वो मिर्जा कादियानी की डिस्टिंक्शन ये है कि किसी दज्जाल ने इतने झूठे दावे नहीं किए जितने झूठे दावे मिर्जे ने किए हैं। इसने मुल्हिम से शुरू हुआ ये, और फिर जनाब जो जो इसके रास्ते में आया, मैदी हूँ, फलाना हूँ, नबी हूँ, रसूल हूँ, और आखिर में इसने सोचा यार मैंने इतने दावे कर लिए हैं, मुझ पर तो कोई हिसाब नाजिल नहीं हुआ, तो इसने फिर दावा कर दिया जी खुदा होने का भी। तो ये एक ऐसा दज्जाल है जो ज़हनी मरीज था, स्किज़ोफ्रेनिक था ये मिर्जा कादियानी, और इसीलिए इसके दावे बेशुमार और हर पेशगोई, हर बात झूठी। बल्कि मोहम्मदी बेगम के बारे में तो ये वो दज्जाल है जिसने कहा था कि ये तकदीर मबरम है, और तकदीर मबरम की डेफिनेशन भी इसने बताई। इसने कहा है इसकी मोहम्मदी बेगम से शादी होना तकदीर मबरम है, और फिर इसने कहा कहें तो रेफरेंस दिखा दूं अल हकम अखबार और इसकी दूसरी किताबों में, मैं आपको रेफरेंस बता सकता हूं। अब कहता था कि तकदीर मबरम वो है कि दुनिया में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए वो दोबारा वापस तशरीफ ले आए और सब मिलकर दुआ करें कि ये तकदीर बदल जाए, तो ये तकदीर बदलने वाली नहीं है। ये है इसकी किताबियत की इंतहा, कि यानी पागलपन का इससे बड़ा नुस्खा कहीं नहीं मिलेगा आपको। और हुआ क्या, मोहम्मदी बेगम की कभी इससे शादी नहीं हुई, और इसने कहा कि खामन 2 साल में मर जाएगा, बाप 2.5 साल में मर जाएगा, कुछ ऐसी मुद्दत 2-3 साल की बयान करता था, और मोहम्मदी बेगम मर जाएगी, जड़ा दे रात आया, इसने क्या किया, मर जाएगा। मोहम्मदी बेगम 1965 या 56, मेरे ख्याल 56 है, मुझे ठीक याद नहीं, मिर्ज़ा कादियानी के मरने के बाद तकरीबन 50 साल जिंदा रहे, और उनका खामद वो पाकिस्तान बनने के बाद उनकी वफात हुई। कहता है 2 साल में मर। ये वो दज्जाल कज़ाब है जो पागल भी है साथ में। और मैं आपको मिर्जे की एक डिस्टिंक्शन ये बताता हूं कि दुनिया में किसी दज्जाल ने वो दावा नहीं किया जो इसने किया। उसका सबूत मैं आपको देता हूं। लोगों ने कादियानियत पर पीएचडी कर रखी है, 2-4 लोगों ने की हुई है, मतलब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से की हुई है। एल्फ्रेड मॉल नामी एक शख्स है जो प्रोफेसर है फ्लोरिडा में कंपैरेटिव रिलीजन का, आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का प्रोफेसर है, बड़ा सीनियर। और दूसरा शख्स जो है वो हुसैन खान नामी एक शख्स है, वो पाकिस्तानी है, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पीएचडी की कादियानियत पर। ये दोनों थीसिस ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। वो इस वक्त कैलिफोर्निया में प्रोफेसर है कंपैरेटिव रिलीजन का, एक बहुत अच्छी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। दोनों ने इस बात पर सफ़े के सफ़े काले किए हैं। कुरान पाक में लिखा है, 11 मरतबा आया है कुरान पाक में कि नबी मजनून या पागल नहीं हो सकता। अंबिया अलैहिस्सलाम को लोग कहते थे पागल है, मजनून है। कुरान पाक ने इनकार किया कि नहीं, आप लोग गलत हैं, वो सिर्फ अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। तो नबी ने भी इनकार किया कि वो पागल नहीं है। और वो जो लोग हैं जो जिन्होंने कहा, उनको झुठलाया उन्होंने, कि ये गलत है, हम सिर्फ अल्लाह के पैगंबर हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इसकी तस्दीक की कि अंबिया सेहतमंद लोग हैं और पागल शख्स नबी हो ही नहीं सकता। हुण सुनो मिर्जे दी गल। मिर्जे के ऐसे मेरे पास बेशुमार रेफरेंस मौजूद हैं। मिर्जा कादियानी कहता था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के जब आएंगे तो उन्होंने 2 जर्द चादरें ली होंगी, एक नीचे पहनी होगी, एक ऊपर, जैसे एहराम बांधते हैं।
یہ احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے پیدا نہیں ہوں گے. انزلہ ینزلہ کے لفظ ہے وہاں پر کہ جب نازل ہوں گے اوپر سے اتریں گے تو وہ دو چادریں پہنے ہوں گے زرد رنگ کی, ایک اوپر ایک نیچے, جیسے احرام باندھا جاتا ہے. مرزا نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زرد چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں, اور کہتا ہے کہ مجھے دونوں بیماریاں ہیں. وہ پہلی بیماری آپ دیکھ لیں, کوئی قادیانی سنتا ہے تو آ جائے, میں ابھی ثابت کر دوں گا. کہتا ہے کہ مجھے دوران سر ہے اوپر, اور دوسری جگہوں پر لکھتا ہے کہ دوران سر سے مراد ہے میران اور مراق. یہ بات سیرت المہدی میں بھی لکھی ہے, ملفوظات میں بھی لکھی ہے, اور جگہوں پر بھی لکھی ہے کہ دوران سر سے مراد میرام اور مراق ہے. آپ کسی ڈکشنری میں دیکھ لیں, میرام ہسٹیریا کو کہتے ہیں اور اس کا جدید نام سومیٹک سمپٹم ڈس آرڈر ہے. مراق کا اگر آپ لفظ تلاش کریں گوگل پر, ابھی گوگل کر لیں آپ, لکھا ہوا آئے گا پاگل پن, اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو سکیزوفرینیا. مرزا قادیانی کہتا تھا کہ اس کی نبوت کا ثبوت اوپر اس کا پاگل پن اور سکیزوفرینیا, اور نیچے اس کا پیشاب اور پخانہ ہے, جو اس کو مسلسل 100 دفعہ پیشاب آتا تھا اور درجنوں بار اس کو پخانہ آتا تھا دن میں. کہتا ہے جی یہ اس کی نبوت کے دو ثبوت ہیں. تو قادیانیوں خدا دا خوف کرو, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے. یہ وہ مرتد ہے مرزا غلام قادیانی جو کہتا ہے اس کی نبوت کا ثبوت اس کا دوران سر یعنی میرام اور مراق یعنی ہسٹیریا اور سکیزوفرینیا اوپر اور پیشاب اور پخانہ نیچے. کہتا ہے یہ ہیں جی اس کی نبوت کی. اور اس پر جو میں نے تھیسس بتائے انہوں نے 70 صفحے لکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایسا پاگل شخص کہاں سے ملے گا, اور اس کو ماننے والے کتنے پاگل اور بیوقوف ہیں. تو کوئی قادیانی آئے اور ذرا یہ بات بتائے کہ یہ دجال جو ہے. اور پھر ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ نے دجال گنے ہیں. میرے بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعوے دار اور جھوٹی باتیں گھڑنے والا دجال ہے, تو اس وقت 10-12 قادیانی ہیں جو نبوت کے دعوے دار ہیں. کوئی ملہم کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کا ایک چیلا یہاں پھرتا بھی رہتا ہے, اس کا نام ہے عبد الغفار جمبا. اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مجدد بھی ہے, نبی بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے. ہن پتہ نہیں مرزائیاں نے کنے کی عیسیٰ علیہ السلام لے آنے نے. ٹھیک ہے, تو اگر اس طرح آپ گنے تو میں تو کہتا ہوں کہ 100-200 تو گنے جا سکتے ہیں بڑے آرام سے. لیکن جو بڑے بڑے دجال ہیں, اور مرزا قادیانی کو اس لیے میں بڑا دجال نہیں کہتا, میں اس کو پاگل کہتا ہوں, ذہنی مریض کہتا ہوں, کیونکہ دجال وہ ہے جو دجل کرے اور آپ کو فریب میں لے آئے. جیسے احادیث میں ملتا ہے دجال کی نشانیوں میں کہ وہ بارش برسائے گا, وہ 1 منٹوں سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلے جائے گا, اس کو لوگوں پر دسترس ہوگی, اور وہ ایک حکمران قسم کی چیز کا ایک تصور پیش کرتی ہیں احادیث کہ وہ بڑا طاقتور انسان ہوگا. مرزا قادیانی میں تو کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آتی. اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں, سوائے جھوٹ, دجل اور یہ پنجاب کے لوگوں کو گمراہ کرنا, اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دجل کرنے والا چلاک ہونا چاہیے, سلطانہ ڈاکو جیسا ہونا چاہیے, پھولن دیوی جیسا ہونا چاہیے, جو تعداد میں تو کم تھے لیکن انہوں نے مصیبت ڈال رکھی تھی پورے ہندوستان کو. لیکن یہ شخص جو ہے, یہ اس کا تو دجل بھی جاہلوں والا دجل ہے. تو اگر آپ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا دجال ہے, تو یہ مطلب اس معیار پر پورا نہیں اترتا ہے. یہ تو ادھر ہی ٹھس ہو جاتا ہے جہاں یہ کہتا ہے کہ اس کی نبوت کی نشانی اوپر پاگل پن, سکیزوفرینیا اور نیچے پیشاب پخانہ ہے. یار کبھی یہ تو قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, اور کسی بھی صحیح
اس کے مقابلے میں آپ مسلمہ کذاب کو دیکھیں، وہ تو ایسا نہیں کہتا تھا، وہ تو بڑی باتیں کرتا تھا جن میں لاجک ہوتی تھی، لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، اس کی زندگی میں کئی لاکھ لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سفیر بھیجا مسلمہ الکذاب کے ساتھ، وہ وہاں جا کے اس کا مرید ہو گیا۔ خلیفہ راشد جو انتہائی شان والے خلیفہ تھے اپنے دور، اور 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے حکمران تھے، مطلق العنان حکمران، جن کا حرف آخر گنا جاتا تھا پوری سلطنت، ان کا سفیر۔ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے مرزا قادیانی کے ساتھ۔ اس طرح سوڈانی مہدی ہے، آج بھی سوڈان کی 70% آبادی اس کو مہدی تسلیم کرتی ہے۔ قادیان ہندوستان میں ایک اور مہدی کا دعوے دار ہے، وہ اس کو کچھ نام ہے سید کر کے، اس کا آپ جلوس دیکھ لیں، ہر سال وہ ایک جلوس نکالتے ہیں، میلوں لمبا ہوتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب 30 دجال گننے ہوں گے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دجال کس معیار کا ہونا چاہیے۔ اگر تو دجال کو آپ اسی معیار پر پرکھیں جو احادیث میں ہے، تو مرزا قادیانی ایک جھوٹا اور دھوکے باز تو ہے، لیکن دجال اس طرح سے کہ اس کا پورے چیلے چانٹے بھی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو 30 بڑے بڑے دجال بیان کیے گئے ہیں ان میں اس کا نام نہیں آ سکتا۔ سوڈانی مہدی کا آتا ہے، مسلمہ کذاب بھی ان دجالوں میں شاید شامل ہے، بلکہ ہوگا شامل، اور کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو بہاء اللہ کا آپ اس میں نام لے سکتے ہیں۔ بہائی لوگوں کی تعداد قادیانیوں سے بے شمار زیادہ ہے، ان کے ٹیمپل جو ہیں آپ دیکھیں، وہ دنیا میں بلکہ انڈیا میں جو سب سے بڑا بہائی ٹیمپل ہے اس کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا۔ تو یہ فیصلہ کہ کتنے دجال آئے ہیں، آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ دجال آپ کس کو کہنا چاہیں گے، ایک جھوٹے پاگل اور مفتری کو؟ جو دجال تو بڑی عقل کی باتیں کرے گا، وہ تو آپ کو دھوکہ دے گا اور آپ دھوکے میں آئیں گے۔ اس کے دھوکے میں تو سوائے جاہلوں کے کوئی بھی نہیں آتا، مرزا قادیانی کے دھوکے میں۔ ہاں جی، اور کوئی بھائی؟ یعنی سارے مدعی جتنے فالوور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مرزا صاحب کا رتبہ تھوڑا سا کم کر دیا دجالی سے، تو ہم دجال کا چیلا سمجھ لیں اسے، پھر ہم تو دجال سمجھ رہے تھے۔ مطلب رتبہ تو میں نے رتبہ تو اس کا کام ہوتا ہے جس کا کچھ رتبہ ہو، مطلب یہ جاہل قسم کا ایک شخص تھا۔ جی جی، آپ مطلب جہالت میں ذہانت تو اس وقت ہوتی ہے جب ذہنی مرض نہ ہو، جس کا فوراً ذہنی مرض ہے تو ذہنی مریض کو کہنے والا اور ماننے والا تو مطلب اس کی ذہنی حالت کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی جی، افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے قادیانی جو بڑے اچھے بھی ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہیں، انہوں نے کبھی تکلیف نہیں کی مرزے کے بارے میں پڑھنے کی۔ ان کے لیے مرزا 2 حرفی آدمی ہے۔ وہ ایک فوٹو لگی ہوئی ہے، یہ وقت تھا وقت مسیحا یارو، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، اس قسم کا ایک شعر نیچے یہ لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس آدمی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا اور اس کا دعویٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی کہتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میری نبوت کا ثبوت دوران سر یعنی مرام اور مراق، پاگل پن، ہسٹیریا، سکیزوفرینیا اوپر اور پیشاب پخانہ نیچے ہے، تو آپ کی تو آنکھیں پھیل جاتی ہیں حیرت سے کہ یار ہے کیڑی والی نبوت ہے جدا نشان اتنے پاگل پن تے تھلے پیشاب پخانہ ہوتا ہے۔ وہ تو یہیں ٹھس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قادیانی کہتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آ جائے، ہم اس کو حوالہ جات دکھائیں گے، بلکہ میرے تو بہت حوالہ جات تے شاہد صاحب تانوں اس بارے دکھا دیں گے۔ آ جاؤ، کوئی کسی کو ایسا بات ہے تو ہاں جی، آپ اپنی دجال بتائیں، آپ کس کو دجال کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو یہی سنا تھا کہ، اور جیسا کہ دیکھا بھی ہے، یہی ہم نے تو یہی سنا تھا یہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ الگ قسم کا دجال آپ کہہ رہے ہیں، مطلب دجال وہ ہے جو دجل کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ جی جی، تو بس یہ ذہنی مریض بھی ہے، اور اس کا دھوکہ جو ہے بڑا بیوقوفانہ دھوکہ ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ ایسا مسیح کو مان لیں گے جو کہے کہ اتنے میرا مرام تے مراق تے تھلے میرا پیشاب بخانہ، میری نبوت دے 2 ثبوت؟
इस पर तो वो दोनों पीएचडी लिखने यही वाले जिन्होंने दुनिया की यही तो बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से पीएचडी यही की तो हैं डॉक्टर और साहब दोनों हैरानगी प्रोफेसर हैं होती है कंपैरेटिव इनकी रिलीजन सोच के। पे, जो इसके फॉलोअर हैं। जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आप जरा इसको ऊंचा अपना बोलें, आवाज कम है। जी नबी सल्लल्लाहु कैसे इसको अपना जो जो भी है, पहली तो बात है हम तो हमारा तो ईमान ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु ने खुद कहा है कि मैं नबूवत की इमारत में आखिरी ईंट हूँ। बिल्कुल ठीक। इनके मुताबिक अगर कहें भी तो ये कैसे हो सकता है कि जिस पे करोड़ों लानते हर रोज हर मिनट इतने ज्यादा मुसलमान करोड़ों लानते डालते हैं, वो कैसे हो सकता है उनका खलीफा? हो ही नहीं सकता। नहीं, और तो कहते भी हर मुसलमान कहता है लानत बेशुमार। बेशुमार बेशुमार। तो हाँ, ये बंदा कैसे खलीफा हो सकता है? इनको हो खुद ही नहीं पता सकता, होना है ही चाहिए। नहीं है वो तो। आपको है ही देखें नहीं एक है जरा सा भी अकल वाला शख्स जो है ना, ये जरा सा मतलब भी। जो बिल्कुल ना जानने वाले कादियानी हैं उनसे माजरत के साथ जी कि जनाब आप जरा थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, आप थोड़ा सा इस्लाम के बारे में जान लें कि इस्लाम का म्यार नबूवत क्या है, और फिर देखें कि एक शख्स जो अपनी नबूवत की पेशगोई के सबूत ये पेश कर रहा है और उस पर 70 सफ़े लिखे हैं एल्फ्रेड मॉल ने और 40-50 सफ़े लिखे हुए हुसैन खान ने। उसने जनाब वो तो इतने हैरान है, कहते हैं कि एलो जी है नबूवत पई जे ताड़ी। तो ये शख्स जो है ना, इसके मतलब दज्जालों में भी ये बड़ा लो लेवल का दज्जाल है, यानी कि वो दज्जाल जो हदीस में बयान किए गए हैं कि एक ताकतवर होंगे, धोखा देंगे, जो भी, वो मतलब बहुत इससे ऊपर वाली चीज है। हाँ जी। ये पेटू दज्जाल था। ये कहता था कि जी मुझे कंजरियों का, रंडियों का और कंचनियों का पैसा भी दो। ये खंगाल मैंने बात खंगाल ठीक है दज्जाल था, आपकी। पेटू था। दूसरी बात हाँ, ये नहीं नहीं, करने देखें कादियानियत का मकसद पैसा बटोरना है। कादियानियत का दो मकसद हैं इनके। प्राइमरी एम ये है कि पैसा बटोरो, ऐश करो, ठीक है। वो एक लत लग गई है ना कि मतलब जनाकार खानदान है पूरे का पूरा, बेटियों बहनों माओं से, मतलब इनको तो अपने बाप का किसी को नहीं पता। तो लेकिन एक आदत लग गई है कि पैसा है खुला आता है, आप पूरी दुनिया से बेवकूफ बना के चंद लोगों को लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर हर साल कमाते हैं, अगरचा बहुत कम हो गया है। और दूसरा आप देखें, ये वो लोग हैं जो कब्रें बेचते हैं। इस्लाम में कब्र बेचना गुनाह कबीरा है, बल्कि इस कदर ममनू है कि इसको ऐसी हरकत करने, आप उस आदमी को क्या कहेंगे कि जो आपको कहे कि मैं तुझे कब्र दूंगा और वो कब्र में दफन होने वाला जन्नती होगा। मिर्जे कादियानी से किसी ने पूछा, उसने जब ये फ्रॉड शुरू किया, इसी मिर्जे मुर्तद ने कहा कि जी मुझे ख्वाब में दिखाया गया है, रोया आई है कि जमीन का ये टुकड़ा जो गंदे छप्पड़ के साथ है, आपको पता होना चाहिए कि वो पडल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसके साथ था। कहते हैं कि ये जो जमीन का टुकड़ा है ये बड़ा खास जगह है और जहां पर जो दफन होगा वो जन्नती होगा। तो लोगों ने कहा मिर्जिया तुझे कैसे पता कि वो जन्नत में जाएगा? कहते हैं नहीं, मैं हर आदमी के बारे में नहीं कह रहा, यहां पर दफन वही होगा जिसने जन्नत में जाना होगा। तो अब चलो एविडेंस देख लेते हैं कि जन्नत में कौन कौन लोग दफन है। अब जी डॉक्टर मुबशर की कोई बात कर रहा था कल परसों ही। ये एक आर्थोपीडिक सर्जन था और इंचार्ज था फजले उमर हॉस्पिटल चनाब नगर का। ये मशहूर जनाकार था, इसने 2 कमरे रखे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पर, जो नई बिल्डिंग बनी है जिसको ये कहते हैं कि ताहिर हॉस्पिटल, उसका नाम कार्डियोलॉजी का रखा हुआ है। तो वहां पर ये जी जना करता था। फिर नदाउल नसर ने तो साफ बताया, अभी मेरे साथ भी बहुत उसने किया जना, और ये मिर्दे खानदान का मतलब उसकी तरह निदा की तरह इसका भी मिर्दे खानदान से गहरा रिश्ता है। इसको जी उन्होंने मर गया, कुछ अरसा हुआ, इसको इन्होंने वो अपने जहन्नमी मकबरे में दफन किया। इस तरह की मैं आपको हजारों मिसालें दे सकता हूं। अगर यही म्यार है जन्नत में जाने का तो भाई हमने माफ रखो, हम तो लानत बेचते हैं तुम पर और कादियानियों तुम्हारी जन्नत पर। हाँ जी। दूसरा ये कि
میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ انہوں نے اپنی جو بیٹیاں ان کی پیدا ہوتی ہیں اس میں سے کچھ پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنی جماعت کو پھیلانے کے لیے گوروں اور کالوں میں یہ تقسیم کرتے ہیں. تقسیم نہیں، میرا مطلب ان کی شادی کرواتے ہیں تاکہ ان کی جماعت بڑھ سکے. اس طریقے سے یہ دیتے ہیں، اپنی بچیاں ڈونیٹ کرتے ہیں، شادی کرواتے ہیں کسی طریقے سے. یار میرے بھائی یہ بات غلط ہے. وہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اگر آپ کسی قادیانی کو یہ بات بتائیں گے نا، خاص طور پر وہ جو اندر کا آدمی نہیں ہے، وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا کہ دیکھو جی سارے مسلمان تے جھوٹ بول دینے. ایسا کوئی بات نہیں ہے عام قادیانی میں کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ 1% لڑکیوں کی انہوں نے دوسروں کو پھنسانے کے لیے رکھی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کانسیپٹ کہاں سے چلا. دیکھیں بات جب پھیلتی ہے تو بدل جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ میں کبھی کچھ اور کہتا ہوں اور ایک آدمی مجھے کوٹ کرتا ہے اور وہ بات بدلی ہوئی لگتی ہے تو میں خود حیران ہوتا ہوں، یار میں نے تو نہیں ایسا کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ان میں جو ہے نا ایک ہے تحریک نو اور وقف نو اس کو کہتے ہیں، اور وقف ان کے نام اب مجھے بھول گئے ہیں. وقف نو ہے ایک اسی طرح کا، اور وقف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈونیٹ کر دینا، کہ وقف جو کرتا ہے نا ان کی جماعت کے مطابق، ان کے یہ جو مجرمانہ گروہ کے مطابق وقف کے معنی سن لیں، وہ لکھوا کر کرواتے ہیں. ایک ہوتا ہے وقف عارضی کہ آپ ایک دن سے لے کر 10 سال تک کا وقف کر سکتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا یہ حصہ تمہاری غلامی میں گزاروں گا، جو کہو گے وہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کا. ایک منٹ رہے. تو یہ جو ہے نا جی یہ وقف عارضی کہلاتا ہے. ایک ہے وقف زندگی، لوگ ہیں جنہوں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو مرزا خاندان اور یہ جعل ساز خلیفہ کہے گا وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کریں گے. ان میں نہ صرف مرد شامل ہیں بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں. وقف نو جو ہے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جماعت کے لیے وقف ہو گیا بچہ، یہ جماعت کا کام کرے گا. یہ کہاں سے انہوں نے ایجاد کیا یہ طریق؟ یہ یہودیوں کا طریق تھا. اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مانا تھا کہ میں اس بچے کو وقف کروں گی ٹیمپل کے لیے. ٹھیک، تو یہ یہودیوں کا طریق ہے کہ وہ ٹیمپل کے لیے بچے وقف کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریق بالکل نہیں ہے، اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ قرآن کا حکم ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، اور یہ صریح خلاف ورزی ہے اسلام کی. لیکن یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ ان کا عہد سنیں جو یہ اکثر دہراتے ہیں. بیعت نہیں، بیعت میں کچھ اور دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ ایک بیعت ہوتی ہے جس میں کہتے ہیں جی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، کلمہ جعلی پڑھتے ہیں زندیقوں والا، زندیقوں کے اسٹائل میں، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، تو وہ ان کا جو عہد ہے نا اس طرح کا، وہ یہ ہے کہ میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر ہر دم اپنا جان، مال، عزت اور وقت قربان کرنے کو تیار رہوں گا یا رہوں گی. تو یہ دیکھیں یہ عہد ہر آدمی کرتا ہے. لیکن وقف نو میں ماں باپ اپنے بیٹی یا بیٹا وقف کرتے ہیں. یہاں سے آپ کو دھوکہ لگا کہ وہ عورتیں ایک خاص مقدار میں وقف کر دیتے ہیں کہ یہ دھوکے کے لیے ہوں گی. مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے یہ کہانی چلی ہوگی، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وقف نو کی لڑکیاں بھی ہیں اور وقف نو کے لڑکے بھی ہیں. وہ پیدا ہوتے ہی وقف ہو چکے ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ تم نے جماعت کے لیے کام کرنا ہے. جو خلیفہ میرا کہے گا چھوٹا سا تم سوال وہی ایڈ کر کرنا ہے. لیں.
جو جی لوگ ایک ایسے جھوٹے گندے انسان پہ یقین لا سکتے ہیں، کیا وہ ان کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے شاید یہ بھی کرتے ہوں، وہ دیتے ہوں لڑکیاں؟ میں یہ نہیں کر رہا سب لوگ ایسے کرتے ہوں گے، شاید کچھ نہ کچھ کرتے ہوں کہ کالوں گوروں میں کرسچن میں ہر جگہ اپنے پنجے گڑانے کے لیے یا اپنی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے شاید کرتے ہوں۔ دیکھیں میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انداز میں آپ نے سوال کیا ہے نا، جی جی مرزائی نہیں آپ کی بات مانے گا. میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں. وہ آپ کی بات کو ڈینائی کر دے گا اور وہ ٹھیک ہوگا ڈینائی کرنے. یہ اپنی لڑکیاں دیتے ہیں دوسروں کو. تو پہلی بات یہ میں نے آپ کو بتا دی نا کہ یہ وقف نو میں وہ بچے شامل ہیں، پھر وقف زندگی کسی وقت بھی اپنی زندگی، اور پھر وقف عارضی کے لوگ ہیں، وقف زندگی کے لوگ ہیں، وقف نو کے لوگ ہیں. یہ ایک فوج تیار کرتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ فوج ہو، آپ کو دھوکہ دے، اور وہ مختلف کام کراتے ہیں جس میں عام قادیانی کو تو نہیں پتا، لیکن وہ داڑیاں بڑھا کے مسلمانوں میں امام بھی لگے ہوتے ہیں، زنا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو بنا کے یہ ان کو دکھاتے ہیں. سوشل میڈیا جب سے آیا خاص طور پر اس کام کے لیے انہوں نے زیادہ لوگ قادیانیوں نے رکھے ہیں. وہ بات سچ ہے، لیکن عام قادیانی کو یہ نہیں یہ بات بتاتے. آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں. عام قادیانی جو ہے نا وہ بڑا ڈسوشیٹڈ ہے، الگ ہوا ہے. اس کو ایک الگ تصویر دکھائی جاتی ہے. ہم تو سچے مسلمان، ہمارا کلمہ بھی وہی ہے، ہم کہاں سے مرتد ہو گئے، مرتد تو یہ ہے. یعنی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسے دکھایا جاتا ہے. پردہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، روزے رکھا کرو. اور خود جا کر دیکھو ایسا کوئی مذاق نہیں ہے ان میں. مرزا خاندان میں تو ہے ہی نہیں ہے نا سرے سے. تو یہ بات جب آپ عام قادیانی سے کہیں گے تو وہ نہیں مانے گا. ہاں کیا یہ لڑکیاں دوسروں کو دیتے ہیں؟ بالکل دیتے ہیں جی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے دیتے ہیں. میری بات سے قادیانی ڈس ایگری نہیں کرے گا. یہ بھی جاتے ہیں خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کے پاس ایکسیس ہر قادیانی کو ہے جو سفر کر کے اس کے گھر تک جا سکتا ہے، وہ ملاقات بھی کر سکتا ہے. پہلے تو ایسا ہی تھا. اب یہ جو گدھا جب سے آیا ہے، اس کو چونکہ بولنا نہیں آتا، اور اس کو جو پیچھے چابی دینے والے ہیں نا، وہ جو نچو سبوئی بیگم ہے اور اس کے دو چار جو فراڈیے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو روکتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس گدھے سے مل سکیں، کیونکہ اس سے جو بھی ملتا ہے اس کو گندا امپریشن ہی آتا ہے. یہ میں خود اس سے بہت مرتبہ تو نہیں، چند مرتبہ میں ملا ہوں اس سے، خود بڑا قریب سے ملا ہوں، اور اس سے میں نے باتیں بھی ٹھیک کی ہوئی ہیں. لیکن میرا امپریشن تھا کہ گدھوں کا گدھا ہے. اس کو کوئی علم نہیں ہے، نہ اس کو بات کرنے کی تمیز ہے. یہ وہ گدھا ہے جسے ہاتھ ملانے کی تمیز نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قادیانی کہتے ہیں. تو جب یہ جاتے ہیں خلیفے کے پاس، اور خاص طور پر جب مرزا طاہر تھا، وہ ذرا شارپی قسم کا فراڈیا تھا. وہ صحیح، اس کو آپ دجال کہیں تو میں مان سکتا ہوں، وہ دجال کے کرائیٹیریا پر پورا اترتا تھا. تو وہ خلیفہ بعض کا انہیں کہتا ہے کہ جی آپ کی بیٹی ہے نا، تو آپ اس کی فلاں شخص سے شادی کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی قادیانی نہیں ڈینائی کر سکے گا. جو ان کا نیشنل امیر ہے نا جرمنی کا، اس کو انہوں نے ایک قادیانی لڑکی امپورٹ کر کے دی ربوہ سے، جس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہیں. وہ ایک خبیث کی نسل، شرابی اور نماز، تو میں کہتا ہوں وہ کئی سالوں سے ان کا نیشنل امیر ہے. وہ جرمن ہے، لوکل جرمن ہے، لیکن نہ اسے نماز آتی ہے نہ قرآن آتا ہے. ہر وقت پاگلوں کی طرح ہنستا رہتا ہے یا شراب میں ٹن پھرتا ہے. میں اس کو بڑا اچھی طرح سے میں نے اس کو دیکھا ہے. وہ مطلب آپ کو، ہاں اس کو انہوں نے لڑکی اپنی دی ہے. اب لڑکی دینے کی یہ شرط رکھتے ہیں کہ تم قادیانی ہو جاؤ. قادیانی اصولوں کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کسی ایسے آدمی کو دیتا ہے جس نے قادیانیت قبول نہیں کی، اور قبول ہونے کا معیار کیا ہے قادیانیوں کا کہ اس نے بیعت نہیں کی ہے. آپ کو بیعت فارم سائن کر دو، پاویں تسی جو مرضی ہو جاؤ، آپ نے صرف بیعت فارم سائن کر کے اپنا نام درج کروانا ہے، ایک تجنید نمبر لینا ہے، تاکہ آپ کچھ گڑبڑ کریں تو آپ کا اخراج ہو سکے اور آپ کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ پر ہولڈ ہو جائے ان کی، آپ بلیک میل کر سکیں آپ. تو اگر کوئی گورا، کالا، پاکستانی، انڈین ان کے مطلب کا ہے اور ان کے لیے کام آ سکتا ہے تو یہ اپنی لڑکی اسے دے دیں گے.
اور ہے قادیانی आओ इनकार करो, اور کہنے والا کون ہوگا, یا امیر جماعت ہوگا, لیں جی یہ تو نہیں بڑے مخلص احمدی ہیں تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے کر دینا. اس طریقے سے یہ نہیں کہ اے لو جی 10 کڑیاں کھڑیاں نے تسی کیڑی پسند ہے تانوں. وہ مرزا قادیانی ایسے کرتا تھا, وہ لڑکی دکھاتا تھا, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. ایک آدمی آیا, اس کو اس نے کہا کہ میں تیری شادی کرا دوں, کیونکہ وہ قادیانی نیا نیا ہوا تھا اور اس کو ڈر تھا کہ نکل جائے گا, تو اس نے کہا کہ ہاں کر لیتے ہیں. تو اس نے اس کو 2 لڑکیاں دکھائی, ایک گول چہرے والی تھی, ایک لمبے چہرے والی. اس نے اس کو مشورہ بھی دیا, یہ مرزا قادیانی جس کی فوٹو مرتاد کی لگی ہے نا, اس کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ یار دیکھو یہ گول چہرے والی زیادہ دیر جوان لگے گی اور رہے گی, لمبے چہرے والی جو ہے نا ذرا جلدی سے بس گھٹیا مردہ ہو جاتی ہیں. حالانکہ انسان کے بارے میں ایسی بات کرنا زیب نہیں دیتا. تو اس لحاظ سے اگر آپ کہیں نا کہ یہ جماعت لوگوں کو پساتی ہے تو آپ کو عام قادیانی بھی مان لے گا. آپ اس کو اصل حقیقت بتائیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی لڑکی اس کو دو. اگر آپ اس کو لڑکی کی رشوت کہتے ہیں تو میں بھی اس کو لڑکی کی رشوت کہتا ہوں. لیکن جس انداز میں آپ نے کہا نا کہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے, جیسے اس کو رکھا ہوا ہے کسی جنگلے میں کہ بھئی تسی اونا نہ پھسانا ہے بندے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ عام لڑکی ہوگی, اس کو خلیفہ یا امیر جماعت یا کوئی ان کا عہدے دار ریکمینڈ کرے گا, اس کو کہا جائے گا بھئی بندہ سانو چاہیے, کڑی اپنی دے دو, وہ انہوں پھڑ کے رکھے گی. آپ کو بات سے اتفاق ہے یا نہیں ہے ابھی؟ نہیں میں آپ نے جیسے ایکسپلین کیا اچھا ایکسپلین کیا ہے تو صحیح بات بھی ہوگی, لیکن میں پھر بھی یہ اپنی بات تھوڑی سی انڈوس کروں گا کیونکہ نیچے کچھ لکھ رہے ہیں کہ جی نہ جھوٹ بولو, نہ ایسا کچھ ہوتا ہے, بڑی تیزی سے جماعت بڑھ رہی ہے. تو یہ جو میں لکھ ایک رہے ہیں منٹ, نا میں بڑی تیزی اس سے کو جماعت بڑی لکھ رہی ہے. سکرین جو ہے نا, میرے پاس ایک بڑی سکرین بھی ہے, جی تو جی کبھی کبھی میں اپنا فون جو ہے نا بلوٹوتھ سے بڑی سکرین پر ٹرانسفر کرتا ہوں, پھر مجھے بہت کچھ نظر آتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کون کیا کمنٹ کر رہا ہے. بھئی کمنٹ جو کرنے والوں بدتمیزی میرا نہیں صرف کرنی اور گالیاں نہیں نکالنی. جی جی گالیوں کے بدلے میں جی جی ہاں ایک منٹ ذرا, یہ جو بندہ لکھ رہا تھا نا کہ بہت پھل پھول رہی ہے ہماری جماعت, وہ اس کا یہی طریقہ ہے. پھر میرے مطابق تو وہ پھل پھول رہی ہے جیسے میں نے کہا ہے, وہ کیسے پھل پھول رہی ہے. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پھل پھول رہی ہے تو ہم مان لیں گے کہ جی بڑی پھل پھول رہی ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں اس کا ثبوت دے دینا ہے جو ہم ڈینائی نہ کر سکیں. ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ آپ کم ہو رہے ہیں, اور اتنے کم ہو رہے ہیں کہ مرزا مجبور جو گدھا ہے اس کو بڑی فکر ہے کہ اس کی عیاشیاں کہاں سے پوری ہوں گی, کیونکہ ابھی تو وہ جو انہوں نے آف شور اکاؤنٹس کھول رکھے تھے, اب ان کا کافی سارا پیسہ خرچ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی جی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پھل پھول رہے ہیں, تو بھائی ہمیں بھی بتاؤ پھل پھول کیسے رہے ہو. یہ پھل تے آندہ ہی نہیں ہے بیرن لینڈ تے, یہ بنجر زمین ہے. قادیانیت صحرا ہے جہاں پہ لوگ پیاس سے مر جاتے ہیں. تو یہ جو آپ پھل پھول رہے ہیں تو یہ جس کو آپ گدھا کہہ رہے ہیں, یہ جو جی کرنٹ گدھا ہے ان کا, یہ وہی ہے نا جس سے ایک ویڈیو دیکھی, چھوٹا سا بچہ کوئی سوال کرتا ہے ہاں تو یہ پلٹ کے اس سے بھی سوال کر دیتا ہے, اتنا بالکل. بیوقوف ہے. انہوں نے پوچھا کہ جی ہم مسلمان ہیں, تو بھی بند ہو گئی بول دی. وہ کہتا ہے کہتا ہے یار اب اب میں اس مسلمان کو کیوں ہے. کہوں کہ مسلمان کیسے ہیں ہم. آپ نے وہ اسی سوال کو ریفر کر وہی رہے ہیں آپ. وہی وہی ویڈیو ہاں وہی. بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیا ہم مسلمان ہیں, تو انہوں نے کیا ہن میں انہوں کی دسا, کہنا ہوں ہاں مطلب یہ, تو پھر کہنے لگا نہیں ہم احمدی مسلمان ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر مرزا طاہر ہوتا نا اس کی جگہ, تو میں آپ کو جی بتاؤں جی اس کا جواب کیا ہوتا. تو وہ اس کو بڑا شوق تھا یہ محفلیں سجانے کا. میں آپ کو نا یہ گدھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اس کو, تو میں کہتا ہوں کہ جوتے مارو. تو میں تو کہتا ہوں مرزائیو 100 سال ہور جیندہ رہے تاڈا کھوتا, کھونٹے نال بنی رکھو. نہیں دیکھے میں نے دعا دی ہے اس کو. ہم جی مرزائیوں جی کے لیے تو یہ سب سے بڑی بد دعا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر مرزا طاہر ہوتا تو وہ اس بچے کو کہتا ہاں ہاں ہم تو مسلمان ہیں,
میں اس کا انداز میں نے اس کو اس کی زندگی کے آخری سالوں میں دیکھا. بدقسمتی یہ کہ میں نے اس کے جو پیک ایئرز تھے نہیں دیکھا. وہ پیک ایئرز میں تو کہتے ہیں کہ کمال کی چیز تھا. کمال اس طرح سے کہ جھوٹ بولنے میں ید تولا جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں, کہ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور اتنا جھوٹ بولتا تھا وہ شخص مرزا طاہر کہ جھوٹ سے ابتدا اور جھوٹ سے اختتام, اور درمیان میں پیور جھوٹ اور جھوٹ کا گراف تھا کر کے اوپر اٹھتا تھا اور اوپر ہی رہتا تھا. یہ کمال کی بات تھی اس میں. تو میرا قادیانیت جاننا بھی ایسے ہوا کہ وہ اتنا جھوٹا تھا اور اتنا ماہر تھا جھوٹ بولنے میں کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا. اس نے جو بات کہتی تھی مجھے مطلب پتا تھا کہ اسلام کیا ہے, میں نے قرآن پاک بہت دفعہ پڑھا. مجھے یہ الجھن ہمیشہ ہوتی تھی کہ یہ قرآن سے کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. پھر وہ تعبیلیں پیش کرتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے میرے بھائی, یہ بھی اس کا ہے. یہ جو نیچے کمنٹس لکھ رہے ہیں نا, پتر سوال کر کے دکھا کھوتے نو, ٹھیک ہے. اگر تجھ میں ہمت ہے نا, جا کے اپنے مربی سے پوچھ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں. تینو جماعت تو اخراج نہ ہو گیا تو پھر کہیں. تو ان کے ہاں سوال پوچھے نا, ایک آدھا سوال, یہ سوال کو دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے خلاف پوچھ رہا ہے. ان کو اس بات کی بڑی ٹینشن رہتی ہے. یہ جو جاننے والے ہیں نا, ان میں جاننے والے کن کو میں کہتا ہوں, خلیفے کا سٹاف, مربیان, ضلعوں کے امیر, نیشنل امیر, جن کی اتھارٹی ہے ان کو ریگولیٹ کرنے میں. یہ سب لوگ جو ہے نا, اب اگر آپ کسی صدر سے پوچھ لیں تو صدر میں بہت کم ایسے حلقوں کے صدر ہیں جو آپ پر شک کریں گے. وہ کہیں گے پتہ نہیں انہوں کی ہویا ہے. لیکن آپ کا کسی مربی کو ایسا, جیسے میں آپ کو سوال بتاتا ہوں, آپ اس کو جا کے کہیں, او جی میں نے تو وہ سید ہولی اسپرٹ کو سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے جی آپ تو بڑے جھوٹے ہیں, آپ کی تو یہ کبھی کہتے ہیں 1 لاکھ, کبھی کہتے ہیں 10 لاکھ, کبھی کروڑوں کا فرق ڈال دیتے ہیں, تو یہ جھوٹ. اور آپ کی جب سینسس ہوتا ہے پبلک کا, تو آپ کی تو نمبر ہی نہیں ملتے. تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ جناب بندہ جو ہے نا بہک گیا. وہ آپ کو کہے گا دیکھیں وہ سب اس کا جواب سن لیں. یہی قادیانیوں کا وتیرہ ہے. اور نہیں جی وہ تو جھوٹے نے سارے, وہ ساڈے نال جھوٹ بول دینے نا جی. سانو وہ دیکھیں نا جی, ساڈے دشمن نے نا, مولوی تو جاہل لوگ ہیں نا جی. ہاں اس بات کا آپ کو جواب نہیں دے گا کہ بھائی سینسس دکھاؤ, آپ اس کو سینسس دو. نہیں جی سب جھوٹ ہے جی, آپ تو سمجھتے ہیں نا جھوٹ کسے کہتے ہیں, سب جھوٹ ہے. ہمارے دشمن بدترین مخلوق ہیں. یہ تو مسیح موت کو نہیں مانا نا, انہوں نے تو ان پر تو لعنت پڑنی تھی. یہ ہیں قادیانی جواب, جو منہ بند کرنے والے جواب جس کو بتاتے ہیں نا اپنی جماعت کو, بھائیو یہ ہے منہ بند کرنے والی باتیں. نہ اس میں دلیل ہوگی, نہ اس میں ثبوت ہوگا. اور اگر کوئی ٹھیک طرح سے ریسرچ کر کے گیا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا, یار میں قادیانی خاندان میں پیدا ہوا, میری ماں قادیانی, میرا پیو قادیانی, میرا چاچا قادیانی, میرا تایا قادیانی. اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. وہ پھر جاتا ہے ایک اور سوال لے کے, کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کہتا ہے میرا پاگل پن, میرا وہ کتنے جی پاگل ہوتے ہیں ہمیں کتنے. وہ حوالہ نکالتا ہے, لیں جی ملفوظات میں لکھا ہے کہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے مجھے مرام اور مراق ہے, اور ڈکشنری نکالتا ہے, دیکھو جی مرام دا مطلب ہے ہسٹیریا, تے مراق دا مطلب ہے سکیزوفرینیا, پاگل پن. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ یہ کیسے نبوت کا ثبوت ہو سکتا ہے. اس کے جواب اب مربی دوسری مرتبہ اس کا جواب دیتا ہے کہ پتر تو سدھا ہو جا, اور ایک رپورٹ لکھتا ہے مرکز میں خلیفے کو, جناب یہ فلاں فیملی کا فلاں آدمی جو ہے یہ بہک گیا. یہ وہ باتیں پوچھتا ہے جس کا جو جماعت کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں جی, حالانکہ حقیقت وہی ہے. تو جناب اگر وہ تیسری مرتبہ یہ بات پوچھ لینا کہ یہ اس کا جماعت سے اخراج ہو جائے. کسی مردئی نے ٹرائی کرنا ہے تو پتر ٹرائی کرو. اچھا اس کو نکال دیتے ہیں پھر جماعت سے؟ نہیں ان کا یہ اب انہوں نے کم کر دیا کیونکہ جماعت تو خود ہی نکل گئی ہے. اچھا لیکن پہلے تو جب یہ مرتد آیا تھا نا یہ گدھا, میں کہتا ہوں کہ شروع کے ساتھ یہ سن 2003 کے اپریل کی 22 تاریخ کو انہوں نے جعلی خلیفہ منتخب کیا.
اس نے تو 4-5 سال ایسے یہ اخراج کرتا تھا دھڑا دھڑ اینو بھی کر دو، کیونکہ اس وقت ایک سوال تھا بہت کھڑا کرتے لوگ کہ مرزا طاہر مبالغے کی لعنت کے نتیجے میں مارا گیا، اور جو شخص یہ انہیں کہتا تھا یہ اس کا اخراج کرتے تھے. اب پھر وہ بڑی اس کو مشکل میں تھوڑا پھنس ایکسپلین جاتا تھا، کریں اس کے ماں باپ یہ بھی کیا اس پر بات آپ لعنت نے کی بھیجنے ہے؟ لگتے تھے. اب وہ یہ کس بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جس کا اخراج ہوتا ہے اس کے ماں باپ بہن بھائی، اور وہ بڑے دل سے کہتے ہیں کہ یار مرتد ہو گیا ہے. ہاں آج کا ٹاپک مرتد تھا اصل میں، آپ لوگوں نے بدل دیا ٹاپک. ہاں جی اب بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کون سا سوال کھڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ نکال دیتا تھا مرزے کے بارے میں کیا؟ اور نہیں ایک سوال نہیں، جو اس وقت کا کامن پاپولر کویسچن جو تھا جس کا میں نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ مرزا طاہر جو تھا اس نے مبالغہ کیا الیاس ستار کے ساتھ، اور پبلکلی کیا اور قرآن کے مطابق کیا. جو لکھا ہے نا قرآن میں ابنا و ابنا وہ جسے آپ کیا کہتے ہیں مناظرہ کیا، ثم مناظرہ کیا. نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس نے یہ آیت میرے سامنے پڑھی. وہ جلسہ سالانہ کا دن تھا، اتوار والا دن تھا، 2 بجے اس نے بکواس کرنی شروع کی اور بار بار کہتا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے 2-4 ہزار لوگ تھے، میرے خیال 3 ہزار کے قریب تھے یا 2.5 ہزار کے قریب، دونوں مارکی میں، ایک عورتوں کی ایک مردوں کی. ان کو کہتا تھا جی اس للو پنجو نے مجھے مبالغہ دیا ہے. اس کو عثمان نامی ایک شخص اور ایک دوسرے مربی نے جو ان کے پراپر مربی ہیں انہوں نے سائن کیا تھا اس کے گھر میں، اس کی فیملی کی موجودگی. اس جلسہ گاہ میں اس کی 4 بیٹیاں موجود تھی. اس کی بیوی 92 میں فوت ہو گئی تھی مرزا طاہر کی. تو اس نے کہا کہ میں مبالغہ قبول کرتا ہوں الیاس ستار کا، اور اس نے 10-11 مرتبہ سب سے کہا سب لوگ زور سے بولو لعنت اللہ علی الکاذبین. اور میں آپ کو بتاؤں میں نے سنی سنائی بات نہیں ہے، میں اس سے 6 فٹ کے فاصلے پر موجود، اتنا قریب میں اس کے بیٹھا ہوا تھا. اور میرے ساتھ ایک حافظ قرآن بیٹھا تھا. میں نے اس کو کہا کہ حافظ صاحب، وہ بھی قادیانی نہیں تھا، ہم دونوں قادیانی نہیں تھے. میں کہا حافظ صاحب اگر تو یہ آدمی جس کانفیڈنس سے یہ بکواس کر رہا ہے، اگر یہ 1 سال تک اسے کچھ نہ ہوا تو یہ 1999 کی بات ہے، 1999 30 جولائی یا 31 جولائی تھی. تو میں نے کہا کہ ہم اگلے سال نا اگست کی 1 تاریخ کو نا قادیانی ہو جائیں گے. وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تم نے تو کتابیں پڑھنی شروع کی ہیں، یہ تو جھوٹے ہیں. میں نے کہا یار جننے بھی جھوٹے ہوئے نا میں قادیانی ہو جانا ہے 1 اگست. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا بھائی جو قرآن کی یہ آیت مبالغہ ہے اس کا ہمیشہ نتیجہ نکل رہا ہے، ہمیشہ نکلتا رہے گا. لیکن آیت مبالغہ کا نتیجہ اگر 2 کافر 2 مرزئی آپس میں مبالغہ کریں کوئی نتیجہ نہیں نکلے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی کوئی ایک تھا ان کا، مبالغہ کا مطلب کیا ہے؟ مبالغہ یہ کیا ہے؟ مبالغہ کو ڈوئل کہتے ہیں نا انگریزی زبان میں، ڈوئل 2 آدمیوں کا مقابلہ. اچھا مناظرہ. نہیں مناظرہ جو ہے وہ ایک ڈسکشن کا نام ہے. اچھا مباہلہ جو ہے نا یہ ایک جی. چیلنج ہے. ڈوئل انگریزی اچھا زبان میں کرتے تھے انگریز لوگ تلواروں سے، وہ دوسرے کی جان چلی جاتی تھی، وہ واقعی میں لڑتے تھے تلوار سے، دوسرا مر جاتا تھا زخموں سے. ٹھیک. اس کا نام ہے ڈوئل. اس کو عربی زبان میں مباہلہ کہا جاتا ہے. لیکن مباہلہ میں خدا تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے، مباہلہ موت کا نام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص خاص طور پر یہ دعا دیکھیں، الفاظ ہیں آیت کے فَنَجْعَلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور سب لوگ آؤ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. لوگ اس کا یہ مطلب بھی نہیں سمجھتے. اس کا مطلب ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. یہ بات آپ صاف کر لیں. لوگ کہہ دیتے ہیں جھٹ سے لعنت اللہ علی الکاذبین، تیرے پر اللہ کی لعنت. تو اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ قرآن پاک کی پوری آیت نہیں پڑھے تو لعنت اللہ علی الکاذبین پیش کے ساتھ کہنا چاہیے. وہ عربی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے. اگر آپ قرآن کی آیت پڑھیں ہیں پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے ایسا کیوں ہے.
तो वो लोग समझते हैं कि भाई मैं सामने वाले पर लानत डाल रहा हूं। भाई आप सामने वाले पर लानत नहीं डाल रहे, आप उस लानत में अपने आप को शामिल कर रहे हैं कि हम दोनों में से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत पड़े। ठीक है, तो ये है आयत मुबाहला और उसका नतीजा